أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق اللہ. شروع میں جب رمضان المبارک کے مہینہ میں روزے فرض ہوئے تو مسئلہ یہ تھا کہ افطار کے بعد جب آنکھ لگ گئی دوبارہ کھلنے پر چاہے گھنٹے بعد ہی کیوں نہ ہو روزہ شروع تصور ہوتا تھا. پھر روزے کے جو احکامات ہیں سب لاگو ہو جاتے تھے. اس حوالے سے بعض حضرات سے کوتاہی ہوئی، یعنی افطار کے بعد سو گئے، پھر رات کو جب آنکھ کھلی تو بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے. اللہ جل شانہ نے کرم در کرم فرمایا. ایک تو ان حضرات کی معافی اور درگزر کا اعلان فرما دیا، حالانکہ وہ معاملہ خالص میاں بیوی کا تھا، پردے کا تھا. کسی کو کیا خبر کہ کس نے اس اللہ کے حکم میں کوتاہی کی، لیکن اللہ تو سب جانتے ہیں. ایک تو کرم فرمایا کہ ان حضرات سے درگزر کر دی، بالکل صاف اعلان فرما دیا. علم انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتے ہیں تم میں سے بعض نے اپنے نفس سے خیانت کی، یعنی اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے. فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تم سے رجوع کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا. دوسرا کرم یہ فرمایا کہ اس مسئلے کے اندر نرمی پیدا فرما دی. اب یہ مسئلہ نہیں، اب طلوع فجر تک فرمایا. ایک تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے رات کو اپنی ازواج سے ازدواجی تعلق قائم کرنا حلال ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم مرد اپنی بیویوں کا لباس ہو. اس کی بے شمار حکمتیں ذکر کی گئی ہیں کہ مرد عورت کا لباس کیسے اور عورت کو مرد کا لباس کیوں فرمایا. جن میں سے ایک یہ ہے کہ لباس ہوتا ہے انسانی جسم کے پردے کے لیے، کہ لباس پہنا تو انسانی جسم چھپ جائے. میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا پردہ ہونے چاہیے. لاکھ ایک دوسرے سے کوتاہیاں ہوں، لاکھ ایک دوسرے سے چپکلش ہو، لاکھ ایک دوسرے سے تو تکار ہو، لیکن تیسرے فریق کے سامنے، کسی تیسرے بندے کے سامنے ایک دوسرے کا پردہ رکھیں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی آپس میں جھگڑا ہے تو ممکن ہے صبح کل پرسوں ترسوں دونوں میں سے کسی کو احساس ہو جائے تو بات ختم ہو جائے.
لیکن جب میاں بیوی کی بات تیسرے فریق تک جائے گی، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، تو وہ معاملہ تیز سے تیز ہوتا جائے گا اور واپسی کی شکل مشکل ہوتی جائے گی۔ میاں بیوی کو بسا اوقات آپس کے جھگڑوں میں احساس ہو جاتا ہے، طلاق تک بات پہنچ گئی پھر بھی احساس ہو جاتا ہے آپس میں، پھر دونوں ایک دوسرے سے گلے شکوے کر کے ایک دوسرے کو منا لیتے، کوئی نہ کوئی جوڑ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ طلاق کے بعد بھی بعض دفعہ دونوں طرف پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب دونوں سے بات نکل کر تیسرے فریق تک پہنچے تو وہاں سے واپسی پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا ایک دوسرے کا لباس بنو، ایک دوسرے کا پردہ رکھو۔ ایک مطلب اور بھی لیا گیا کہ لباس انسانی جسم سے ملا ہوتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہے۔ لباس انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، لباس کا انسان کے ساتھ بے حد جوڑ ہے، ایسے ہی میاں بیوی کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ نرمی فرما دی گئی، فالآن باشروہن، اب تم رات کو میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو، لیکن کمال کی بات فرمائی وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، میاں بیوی کے آپس کے ملاپ سے تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ نے جو تمہارے لیے اولاد لکھ دی، امت محمدیہ علی صاحب والصلاۃ والتسلیم میں اضافہ، اس کی تلاش مقصود ہو، صرف نفس کی خواہش پوری کرنا نہ ہو، صرف نفس کی خواہش پوری کرنا نہ ہو، بلکہ امت کو اور نسل کو بڑھانا مقصود ہو، اولاد مقصود ہو۔ اسی سے پھر مسئلے نکالے گئے کہ خواہ مخواہ فضول میں وہ اولاد کے سلسلے کو روکنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ماہر ڈاکٹر کہہ دے کہ اس سے ماں کی جان کو خطرہ ہے، کہ اب اگر بچے کی ولادت کا معاملہ ہوا تو یہ جان سے جائے گی، تو پھر اجازت ہے، بصورت دیگر نہیں، کیونکہ میاں بیوی کے میلاد سے مقصد وہ نسل کو بڑھانا ہے، امت میں اضافہ ہے۔ فرمایا ایسے ہی رات کو طلوع فجر تک کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، رات ختم ہو جائے یہ سیاہ دھاگا ہے اور صبح شروع ہو جائے یہ سفید دھاگا ہے، دونوں میں امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے سیاہ سفید میں، مطلب طلوع فجر ہو جائے اس سے پہلے پہلے تمہارے لیے کھانا بھی جائز ہے اور پینا بھی جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے تو پھر اس کے لیے رات کے وقت کھانا پینا تو جائز ہے، لیکن بیوی سے ازدواجی تعلقات کی اجازت نہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ مسئلہ بیان فرمانے کے بعد کیا زبردست جملہ ارشاد فرمایا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ یہاں تک اجازت اور یہاں تک اجازت نہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے حدیں کھینچ دی، صرف یہ مسئلہ نہیں، ہر مسئلے کے اندر ہم نے حدیں کھینچ دی، یہاں تک اجازت ہے، اس سے آگے نہیں، اتنا کر سکتے ہو، اتنا نہیں۔ اور یہ حدیں ہم نے اس لیے کھینچی یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تتقون، اللہ نے یہ سارا کچھ تمہارے لیے بیان اس لیے کیا تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو، ڈر ڈر کر جیو کہ میں نے اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرنا۔ اور اس سے بھی گہری اور مزے کی بات فرمائی، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ نے جو حدیں کھینچ لی اس مسئلے کے متعلق ہوں یا کوئی بھی معاملہ مسئلہ ہے، ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ،
ان حدوں کے قریب نہ جاؤ. جب قریب جاؤ گے تو ممکن ہے پھر حد کراس کر جاؤ. اس سے یہ سمجھایا گیا کہ جس چیز سے شریعت نے روکا ہے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا کہ یہ حد ہے اس سے آگے نہیں، جو چیز اس کے قریب کرتی ہے اسے بھی اختیار نہ کرے. مثلا اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ بیوی کے قریب بیٹھے گا، لیٹے گا یا اس سے بوس و کنار کرے گا تو پھر اس سے رہا نہیں جائے گا. تو اگرچہ پاس بیٹھنا، لیٹنا، بوس و کنار کرنا یہ رمضان میں بھی جائز ہے، لیکن اگر اسے خطرہ ہے کہ پھر اس سے صبر نہیں ہوگا تو قریب ہی نہیں. یہ جو چیزیں اس کے لیے جائز ہیں یہ حد کے قریب قریب ہیں، انہیں بھی اختیار نہ کرے. ایسے ہی کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں بازار جاتا ہوں تو میرے لیے بد نظری اور گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، تو بازار جانا، خرید و فروخت کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ پھر میں حد کراس کر جاؤں گا تو حد کے قریب نہ جائے. مطلب کوشش کرے کہ کوئی اور صورت اختیار کر لے. خود اس کے اندر احتیاط نہیں، بھائی کو، بچے کو، کسی کو بھیج دیا یا کسی اور طریقے سے کام چلا لیا. ایسے ہی کوئی گناہ کا کام، کسی میلے ٹھیلے میں جانا، کسی اور رونق تفریح میں جانا، اور کہ کوئی بھی ایسا گناہ کا کام ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں اگر وہاں گیا یا میں نے یہ چیز اختیار کی تو میرے لیے گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہوگا، تو پھر وہ کرے گی، وہ جائز کام بھی نہ کرے. کوئی سمجھتا ہے کہ میں دکانداری کروں تو جھوٹ سے بچ نہیں سکتا، اور خیانت سے اور دھوکے سے اور ملاوٹ سے بچ نہیں سکتا کیونکہ بازار میں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو نہ کرے دکانداری، کچھ اور کر لے. جس سے اللہ کی حد کراس کرنے کا خطرہ اور امکان ہو وہ جائز کام بھی نہ کرے. یہ فرمایا لا تقربوها، اللہ کے حد کے قریب ہی نہ جاؤ. یہ نہ ہو کہ کراس ہو جائے. کیوں؟ دنیا تو گزرنی ہے، جیسے تیسے گزرنی ہے. تم نے اللہ کے حضور پیش ہو کر جواب بھی دینا ہے، اس کا احساس رکھو. اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق.